سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ حسب معمول پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت گوادر کے عوام کو درپیش مسائل کے حل کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ خسارہ کم کرنے اور خود مختاری یقینی بنانے کے لیے تعمیری بجٹ اقدامات کیے گئے ہیں۔ ریلوے کے وزیر نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت کراچی سرکولر ریلوے کی بروقت تکمیل کے لیے سندھ حکومت کے ساتھ تعاون کرے گی۔ خارجہ امور کی وزیر مملکت آج روانڈا کے شہر کیگالی میں دولت مشترکہ کے رکن ملکوں کے سربراہان حکومت کے 26ویں اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے افغانستان کے انسانی اور معاشی بحران کو حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اور روس کے مغربی علاقے کازان میں آج ایک طیارہ گر کر تباہ ہونے سے 4 افراد ہلاک اور 5 زخمی ہو گئے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت گوادر کے عوام کو درپیش مسائل کے حل کے لیے پرعزم ہے۔ آج گوادر میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک ماہ کے مختصر عرصے میں گوادر کا ان کا یہ دوسرا دورہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے دوروں کا مقصد علاقے کے لوگوں کے مسائل حل کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کی ترقی کے بغیر ملک میں ترقی بے معنی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پوری حکومتی مشینری بلوچستان کی ترقی کے لیے سخت محنت کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ علاقے کے ماہی گیروں کو 3 ماہ کے اندر میرٹ پر انجینئر فراہم کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ماہی گیروں کو 2000 انجن فراہم کیے جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پانی کی فراہمی کا سلسلہ اور مسئلہ بھی ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ گوادر یونیورسٹی کے لیے فنڈز بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ حکومت نے بجٹ خسارے میں کمی کے لیے امیر طبقے پر لیوی سپر ٹیکس عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کا مقصد غیر ملکی امداد پر انحصار ختم کرنا اور ملک کو معاشی خود مختاری کی طرف لے کر جانا ہے۔ اگلے مالی سال کے بجٹ پر بحث سمیٹتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 15 کروڑ کمانے والے افراد اور کمپنیوں کو 1% اضافی ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ 20 کروڑ کمانے والوں پر 2%، 25 کروڑ آمدن پر 3% اور 30 کروڑ آمدن پر 4% اضافی ٹیکس عائد کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ٹیکس 1 سال کے لیے ہوگا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ تیل اور گیس، سگریٹ، سیمنٹ، LNG ٹرمینل سمیت زیادہ آمدن والے 13 شعبوں کی نشاندہی کی گئی ہے، جن کی 30 کروڑ روپے کی آمدن پر 10% سپر ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ ٹیکس صرف ایک بار لیا جائے گا۔ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ 90 لاکھ پرچون دکانیں ہیں، جن میں سے 25 لاکھ دکانوں کو ٹیکس کے دائرے میں لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ان پر فکس ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سونے کے زیورات کی 30,000 میں سے صرف 22 دکانیں رجسٹر ہیں۔ 300 مربع فٹ رقبے کی حامل طلائی زیورات کی دکانوں پر فکس ٹیکس عائد کیا جائے گا، جبکہ زیورات کی بڑی دکانوں پر سیلز ٹیکس کو 17% سے کم کر کے 3% کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ زیورات کی فروخت پر ود ہولڈنگ ٹیکس کو 4% سے کم کر کے 1% کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کاروں کو کاروبار کرنے والے ریستورانوں اور گھروں کی تعمیر پر بھی فکس ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکس کھپت کی بجائے آمدن پر عائد کیا گیا ہے، اس لیے ان اقدامات سے مہنگائی نہیں ہوگی۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ مختلف تجاویز اور اقدامات کے بعد اگلے مالی سال کے لیے ٹیکس محاصل کا ہدف 7,417 ارب روپے مقرر کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صوبوں کو ان کے حصے کے تحت 4,373 ارب روپے تقسیم کیے جائیں گے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ حکومت نے معاشرے کے کمزور طبقات پر بوجھ کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوٹیلیٹی سٹورز پر پورا سال لوگوں کو ارزاں نرخوں پر چینی، آٹا اور گھی فراہم کیا جائے گا۔ انہوں نے ایوان کو بتایا کہ سستے پٹرول اور سستے ڈیزل کے حصول کی اسکیم میں اب تک 10 لاکھ افراد رجسٹر کروا چکے ہیں۔ وزیر خزانہ نے مختلف تعمیری بجٹ اقدامات کو اجاگر کیا، جن کا مقصد بڑے پیمانے پر خسارے پر قابو پانا اور ملک کی خود مختاری پر یقینی بنانے کے ہدف کے ساتھ معیشت کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے۔
وزیر خزانہ نے مختلف شعبوں کے لیے مراعات کا بھی اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ گزشتہ 20 سال میں پیش کیا جانے والا سب سے زیادہ کسان دوست بجٹ ہے۔ اپنی تقریر کو سمیٹتے ہوئے مفتاح اسماعیل نے ریڈیو پاکستان، پاکستان ٹیلی ویژن اور اے پی پی سمیت بجٹ اجلاس میں فرائض انجام دینے والے تمام اداروں کے عملے کے لیے 2 ماہ کی بنیادی تنخواہ کے برابر اعزازیے کا بھی اعلان کیا۔ ایوان کا اجلاس اب پیر کی شام 5 بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ ریلوے اور ہوابازی کی وزیر خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت کراچی سرکلر ریلوے کی بروقت تکمیل کے لیے سندھ حکومت کے ساتھ مل کر کام کرے گی۔ آج کراچی میں سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سی آر منصوبے کو آگے بڑھانے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ ملاقات کے دوران بی آر ٹی ریڈ لائن کے ڈپو سے متعلق تھرکول کو مین ریلوے لائن سے ملانے، کے سی آر اور دوسرے امور کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ملاقات میں چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت کے سی آر منصوبے کا کام تیز کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ خارجہ امور کی وزیر مملکت ہنا ربانی کھر دولت مشترکہ کے سربراہان حکومت کے 26ویں اجلاس میں پاکستان کے وفد کی قیادت کر رہی ہیں، جو آج روانڈا کے شہر کگالی میں ہو رہا ہے۔ وزیر مملکت اس موقع پر کئی عالمی رہنماؤں سے 2 طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گی۔ دولت مشترکہ کے 54 ممالک کے لیڈر ماحولیاتی تبدیلی، کووڈ کے بعد بحالی اور اقتصادی بحران سمیت نوجوانوں، ٹیکنالوجی اور ایجادات اور مختلف عالمی چیلنجوں سے متعلق معاملات پر بھی غور کریں گے۔ ہنا ربانی کھر اجلاس میں مختلف امور پر پاکستان کا نقطہ نظر بیان کریں گی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے افغانستان میں انسانی اور اقتصادی بحران کو حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اظہار خیال کرتے ہوئے پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے خبردار کیا ہے کہ اگر بحران کو حل نہ کیا گیا تو اس کا نتیجہ بڑے پیمانے پر انسانی مشکلات، مزید افغان پناہ گزین، اندرونی تنازع کے دوبارہ آغاز اور داعش جیسے دہشت گرد گروپوں سے خطرہ بڑھنے کی صورت میں نکلے گا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں طالبان کی پالیسیوں کا بھی جائزہ لیا گیا، جنہوں نے گزشتہ سال اگست میں ملک کا انتظام سنبھالا۔ پاکستانی مندوب نے کہا کہ افغانستان میں امن اور استحکام کے بنیادی مقصد کو ضرور حاصل کیا جانا چاہیے۔ منیر اکرم نے کہا کہ پاکستان بھی افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے امدادی مشن کے ساتھ کام کرنے کا خواہاں ہے، جسے 2 طرفہ پابندیوں کے اثرات سے نمٹنا اور افغانستان کے منجمد اثاثوں کو بحال کرانے میں مدد دینا ہوگی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارت کی بدنام زمانہ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے وادی کشمیر کے مختلف علاقوں میں جموں کے ضلع کٹھوعہ میں گھروں پر چھاپے مارے ہیں۔ این آئی اے اور سینٹرل ریزرو پولیس فورس نے یہ چھاپے بارامولہ، بڈگام، اسلام آباد، بانڈی پورہ، پلوامہ، سوپور، سری نگر اور کٹھوعہ کے مختلف علاقوں میں مارے۔ امریکہ یوکرین کو جنگ میں روس کے پیش قدمی روکنے کے لیے درمیانے درجے تک مار کرنے والے بعض اضافی راکٹوں سمیت فوجی امداد کی مد میں مزید 45 کروڑ ڈالر فراہم کرے گا۔ امریکی محکمہ دفاع کے مطابق امداد میں 18 بختر بند گاڑیاں، کشتیاں، ہزاروں کی تعداد میں مشین گنیں، گرینڈ لانچر، گولیوں کے راؤنڈ اور دوسرے ساز و سامان شامل ہے۔ روس کے مغربی علاقے رائزان میں آج ایک IL-76 ٹرانسپورٹ طیارہ گر کر تباہ ہو گیا، جس میں سے 4 افراد ہلاک اور 5 زخمی ہو گئے۔ روسی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بغیر سامان کے جہاز تربیتی پرواز پر تھا کہ عملے نے انجن میں خرابی کے باعث جہاز کو نیچے اتارنے کا فیصلہ کیا، جو زمین سے ٹکرانے سے جزوی طور پر تباہ ہو گیا۔ فلسطین نے مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادکاری میں مزید توسیع کے خلاف خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے امن کے قیام اور 2 ریاستی حل کے امکانات کو نقصان پہنچے گا۔ ریڈیو پاکستان آج سے پہر 3:30 بجے اپنے قومی پروگرام میں خصوصی سیمینار نشر کرے گا۔ موضوع ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سلسلہ ہے کائنات کی افضل ترین ہستیاں۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق
آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم زیادہ تر گرم اور خشک رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور پشاور 37 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور کراچی 38، کوئٹہ 35، گلگت 33، مرید 26 اور مظفر آباد 36 ڈگری سینٹی گریڈ۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں سری نگر، لیہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہ میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر، پلوامہ، بارہ 25 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 25، اننت ناگ اور شوپیاں 24 اور لیہ 17 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔